بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا سیاسی منظر سامنے آپ کے لانا چاہ رہا ہوں جو آپ سب گزشتہ 3 سال سے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ اس منظر کے اوپر کوئی بات کرنا اس لیے مشکل ہے کہ جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس 3 سالوں سے پہلے یہاں جو پاکستان میں کیا سیاسی منظر تھا اور ہمارے جو لیڈر صاحبان تھے انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ جب ہم کسی چیز کا موازنہ کرتے ہیں یا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اس کو کمپیئر کرنے کے لیے کوئی سٹینڈرڈ چاہیے۔ تو سوائے قائد اعظم مرحوم کے جو کہ بہت مختصر وقت تک ہمارے ساتھ رہے، جتنے بھی ہمارے یہاں لیڈر صاحبان آئے ہیں ان میں اگر کسی ایسے جو پیریڈ کا امپیکٹ ہمیں آج تک نظر آ رہا ہے بطور ایک ملک، بطور ایک قوم، وہ ایوب خان صاحب کا وقت ہے۔ بہت سارے لوگ اسے کیونکہ وہ ماشاء اللہ انہوں نے لگایا تھا اور وہ ماشاء اللہ کے ذریعے حکومت میں آئے تو اسے وہ ڈکٹیٹر کا لقب دیتے ہیں، لیکن قطع نظر کہ وہ ڈکٹیٹر تھے یا ایک پولیٹیکلی الیکٹڈ لیڈر تھے، انہوں نے اس ملک کو جو چیزیں دی ہیں، کاش اور لیڈر بھی جو آئے تھے ان میں سے کوئی 1% بھی اتنا کام کرتا۔ اس ملک کے اندر انہوں نے انڈسٹری کے لیے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک بنایا، ایگریکلچر کے لیے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک بنایا۔ انہوں نے جتنے ریسرچ انسٹیٹیوشنز تھے، چاہے وہ حیدرآباد میں تھے، ڈیرہ غازی خان میں تھے، وہ جہاں بھی ملک میں تھے ان کو ایکٹیویٹ کیا اور ایگریکلچر ریسرچ جو تھی اور ایگریکلچر جو بینک تھا وہ اس کے ساتھ اس کو منسلک رکھا تاکہ اس کے اوپر اس ملک میں کام ہو سکے اور اس کام کی مانیٹرنگ ہو سکے۔ اور اگر آپ 1950 اور 1960 کی دہائی کو دیکھیں جب کہ ایوب خان صاحب کا دور تھا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پانی کے ذخائر بنے، جو ڈیم بنے، جو تربیلا ڈیم بنا، جو منگلا ڈیم بنا، اور جو ہمارا کیپٹل آج سوچیں کہ کراچی سے اسلام آباد اس نے بنایا۔ اگر کراچی اب ہمارا کیپٹل ہوتا تو جس طرح سے وہ ایک چوکڈ شہر ہے، اس وقت اس کی کوئی ٹرانسپورٹیشن پبلک نہیں ہے، اس کی کوئی کسی لحاظ سے آپ اس کو ایک اچھا میٹروپولس نہیں کہہ سکتے۔ اس میں اگر سارے ملکوں کی جو سفیر تھے ان کی ایمبیسیز ہوتی اور آپ لوگوں کو وہاں اپنے کام کے لیے سیکریٹریٹ میں جانا پڑتا تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مشکل ہوتا۔ ہم شکر کرنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری نظر میں چاہے وہ جو لیڈر ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا وہ اپنی جان بھی دے دے، اپنے خون کا آخری قطرہ بھی وہاں دے، تو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی۔ ارے کیا ہے یہ ڈیموکریسی؟ ڈیموکریسی کو دیکھ کے تم لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہوا ہے؟ یہ خریدی ہوئی ڈیموکریسی ہے، پیسے سے، یہ پارٹی فنڈ سے، جو آپ ان لوگوں کو جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں، جو کہ امیر لوگ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، فیوڈل لارڈس ہیں، وہ یا برادری کے سسٹم پہ یا وہ ان لوگوں کو آپ ایک خود اپنا ہاتھ کاٹ کے دے دیتے ہیں کہ وہ جو ایک لیڈر بن بیٹھتا ہے اور آپ ہی کے پیسے سے وہ لیڈر بنتا ہے،
وہ لوہار ہو، لوہے کا کاروبار کرنے والا ہو، یا وہ ایک ببینو کلب چلانے والا ایک ہو، وہ آپ کا لیڈر بنے تو آپ خوش ہیں، وہ آپ کو لوٹے آپ خوش ہیں، وہ قرض اتارو اسکیم سے آپ کا سارا پیسہ نکلوا لے آپ سے، آپ خوش ہیں۔ کس بات پہ خوش ہیں؟ آپ کو بس ایک ٹائٹل ملنا چاہیے کہ ان لوگوں کو آپ ڈیموکریسی سے لائیں۔ وہ ایک انتہائی کرپٹ سسٹم ہے جس پہ آپ ووٹ کو خریدتے ہیں، پہلے تو کینڈیڈیٹ کو خریدتے ہیں، وہ ٹکٹ خریدتا ہے، جب تک وہ کروڑوں روپے پارٹی کے فنڈ میں نہیں دیتا، اور وہی فنڈ وہ اکٹھا کرتے ہیں، اور کئی طریقوں سے وہ رشوت لے کر اپنے پاس وہ پیسہ اتنا اکٹھا کر لیتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں یا جو لوگ اپنے علاقے کے بدماش ہیں، جو مار پٹائی کر کے لوگوں کو زبردستی لیڈرشپ اپنی جتاتے ہیں، اور وہ بن کے چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو اس میں آ جاتے ہیں۔ چند ایک لوگ اگر جو واقعی سیاست جو اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بیڑا غرق کیا ہے، وہ 30 سال ایک پارٹی نے اور 30 سال دوسری پارٹی نے، اور جب وہ دھوکے سے ہمیں ایک سلوگن دیتے ہیں، کوئی ہمیں روٹی کپڑا مکان کا سلوگن دیتا ہے، کوئی قرض اتارو سکیم کا دیتا ہے، کوئی وہ ہمیں یلو وہ جو ہے وہ اس کی ٹیکسی سکیم دیتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کی بس پیرس بنا دوں گا، آپ ایشین ٹائیگر ہیں، تو اب کس نے کیا دیا؟ اب دیکھ لیں کہ اگر دیا ہے تو وہ اس آدمی نے کیا ہے جس کا ایفیکٹ جو ہے وہ 2-3 دہائیوں تک رہا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہ لوگ آ گئے، اور جو انہوں نے حشر اس ملک کا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ حضرت آئے ہیں جو کرکٹ کھیلتے کھیلتے ان کو شوق آیا کہ یہ اب وہ سیاست میں آ کر اس ملک کو ٹھیک کر دیں گے۔ ارے بھیا، یہ کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے کہ جس کو تم کمروں میں بند کر کے، جس کو بار بار تم ایک چیز کی پریکٹس کرا کے، جس طریقے سختی کر کے تم ان کو میچ جتوا دو گے، وہ ٹائم ریلیٹڈ ہے۔ یہاں تمہارے پاس 4 سال ہیں، اور تم 4 سالوں میں کیا تم کر لو گے؟ تم نے 3 سال گزار لیے ہیں، اور جتنے تم نے بڑے بڑے دعوے کیے، اب خود ہی دیکھو کہ کیا تم اس کو پورا کر سکے ہو۔ جو لوگ اچھے تمہارے ساتھ تھے اس میں آپ نے آرام سے ان کو ایلبو کر کے باہر نکال دیا کہ آپ کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، آپ عقل کل رکھتے ہیں، آپ اس کو کرکٹ کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں کہ میں اگر کنسسٹنٹلی ایک بات کے پیچھے پڑا رہوں گا، میں اگر خود 24 گھنٹے کام کروں گا تو میں ساری قوم کو ٹھیک کر لوں گا۔ کیا ٹھیک کر لیا ہے آپ نے؟ کچھ لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملایا ہے آپ نے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ لوگ ان کو میں کہوں کہ انہوں نے سنسیئرلی کوشش نہیں کی، ہر ایک نے کوشش کی ہوگی، لیکن یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ ایڈ ہاکزم ہے، یہ ایک شارٹ ٹرم ہے جس کو آپ وہ لا کے اپنا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس ملک کو ایک نئی ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو انتہائی مشکل چیز ہے وہ آپ اس کو ٹچ ہی نہیں کر رہے، اور وہ انتہائی مشکل چیز ہے کہ آپ کے ملک کے اندر انصاف ہو۔ تو انصاف کا مطلب یہ ہے کہ لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک آپ کو اسے ٹھیک کرنا پڑے گا، اور آپ نہیں ٹھیک کر سکتے۔ اگر ٹھیک کرنے کا نام بھی لیں گے تو وہ آپ کو یا کنٹیمپٹ میں، یا آپ کو وہ بالکل کہیں گے کہ آپ جو ان کانسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کو اس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے کہ آپ یا بالکل ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یا جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے۔ اسی طرح آپ ٹیکس آپ کو بھی پتہ ہے کہ پیسہ کہاں ہے۔ آپ کیوں نہیں ان تاجروں کے پیچھے جاتے؟ آپ کو جب سارا پتہ ہے کہ پیسہ کہاں ایکسچینج ہو رہا ہے تو جائے، اکبری منڈی جائیں، شاہ عالم مارکیٹ جائیں، آپ لاہور کی مارکیٹوں میں جائیں، کراچی کی مارکیٹوں میں جائیں، فیصل آباد کی مارکیٹوں میں جائیں، آپ بڑے شہروں کی سب مارکیٹوں میں جائیں،
آپ کو کوئی تاجر ٹیکس دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ ٹیکس دینا چاہتے ہی نہیں۔ تو جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے تو بار بار جو کچھ چھوٹا سا نمبر جو دیتا ہے اسی کو سکویز کر کر کے اس کے آخری خون کا قطرہ نکال دو بھیا۔ یہ تمہارا ریزن ہے کہ جس کے پیچھے تم جانے کو تیار نہیں ہو، کیونکہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ اور مشکل ترین کام اس لیے ہے کہ اس سسٹم کے اندر اس قدر لوپ ہولز ہیں کہ وہ سسٹم تم بیک وقت ان 4 یا 5 سالوں میں تم ٹھیک کر ہی نہیں سکتے۔ تم قانون سازی کرو تو ہو جائے، قانون تو پہلے بھی بڑے ہیں، تو اس کو قانون کو امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ۔ دیکھو کہ کس طرح پولیس تمہارے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ اگر پولیس تعاون کر بھی دے تو جو گواہ ہیں، جو کہ جھوٹے گواہ ہیں، جو کہ پیسے لے کر گواہی دیتے ہیں، جو پیسے لے کر ایمان بیچتے ہیں، وہ پولیس کو ناکام کر دیں گے۔ اور اگر وہ کیس کچھ چھوٹا موٹا ماٹھا بنا کر عدالت تک پہنچ بھی گیا تو ماشاءاللہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس کو فیل کر دیں گے۔ اور ان کی اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں، ان کے اتنے سکینڈل ہیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز کوئی نہیں ہے، اور خاص طور پہ لوور کورٹس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تعلیم کو ایک کاروبار ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ خود حکومت جو یونیورسٹیز یعنی پارٹیشن کے وقت جو تعلیم دے رہی تھیں اور ایک معیار تھا، وہ جب تک پوری نکا نک نہیں بھر گئی، یعنی چوک نہیں ہو گئی، اس وقت تک تمہیں خیال ہی نہیں آیا، کسی حکومت کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اور یونیورسٹیاں پاپولیشن جتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اس کے مطابق میچ کرتے ہوئے یونیورسٹیاں کھلنی چاہیے، گاؤں گاؤں انڈسٹریز جانی چاہیے، ان کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت، تاکہ وہ لوگ بڑے شہروں میں نہیں آئیں۔ اب بڑے شہروں میں آپ چل ہی نہیں سکتے۔ اب لاہور کے اندرون شہر جا کے تم مجھے نکل کے دکھاؤ کہ 1 یا 2 گھنٹہ تم اسی بھول بھلیوں میں پڑے رہو گے، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں اور سڑکیں اتنی کم ہیں کہ کہاں وہ ان کو اکاموڈیٹ کرو گے۔ اور اب آپ ایک نیا شہر ماشاءاللہ بنانا چاہتے ہیں۔ ارے اس شہر کو تو پہلے سنبھال لو، اس شہر کو سنبھال لو تو پھر نئے شہروں کا سوچو۔ پانی کا کرنا ہے تو ضروری ہے کہ تم ایک نیا شہر بناؤ، تو پھر تم فلٹریشن پلانٹ لگا کے تو ایک دریا جو ہے اس کو چلاؤ۔ یہ لندن ہے؟ یہ کیا آپ خواب دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح کی حرکتیں مت کریں۔ کریں گے تو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ باہر سرمایہ آئے گا، تو یاد رکھنا سرمایہ دبئی والوں بھی باہر سے لائے ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ ایک قیمت لایا ہے۔ اگر اس طرح کا سرمایہ دار تم یہاں لا کر اور دنیا جہان کی فحاشی، دنیا جہان کا جوا، دنیا جہان کی برائیں، دنیا جہان کے گناہ، دنیا جہان کی جو چیزیں جو ان اسلامک ہیں وہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کی نظر میں اگر یہ ڈیولپمنٹ ہے تو یہ حضرت یہ کسی طرح سے بھی مدینہ کی ریاست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور آپ یہ جو اپنے ساتھ ایک ٹیم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری طرح، میں یہ خود ایک سینئر سٹیزن ہوں اور مڈ 80s میں ہوں۔ مجھے آپ بتائیے کہ میرے اندر کیا انرجی رہ گئی ہے کہ میں اس طرح کام کر سکوں جو کہ ایک 40 ایئرز اولڈ انسان کر سکتا ہے۔ اس کے اندر پورے آورز اینڈ آورز کی انرجی ہے، اس کو ایکسل کرنے کے لیے اس کے پاس موٹیویشن ہے، اور وہ اپنے آپ کو بالکل یعنی صبح سے شام تک اپنے آپ کو کام مصروف کر کے آپ کو بالکل پروڈکٹیوٹی جو ہے اس میں کمال کر کے دکھا سکتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے ساتھ وہ لوگ رکھے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا پاسٹ بہت اچھا ہے، تعلیم میں بھی اچھا ہے، سائنس میں بھی اچھا ہے، وہ اپنی تجارت میں بھی اچھا ہے، وہ خود ایک اچھے انڈسٹریلسٹ ہیں، کئی اچھے اکانومسٹ ہیں۔ وہ ان سب لوگوں کو آپ نے اپنے آس پاس اکٹھا کر کے تو آپ ایک حکومت یا ایک ملک چلانے کی کوشش کریں، چلائیں۔ آپ کا معیار کیا ہے چلانے کا؟ اگر آپ چلانے میں اگر 100 میں سے 40 جو لوگ ہیں وہ نہ تو صحیح کھانا کھا سکتے ہیں، نہ وہ آٹا لے سکتے ہیں، نہ چینی، نہ گھی، نہ سبزی، نہ پھل، تو اگر آپ کا وہ 40% جو واس ہی نہیں رہے گا
تو آپ کی جو ترقی کو کس چیز سے، کس فیتے سے میئر کریں گے؟ 60% کو، 60% میں سے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہارڈلی 1 یا 2% ہیں لوگ جن کے پاس سب پیسہ ہے۔ اگر امریکہ میں 1 سے 2% ہے تو ہمارے ہاں بھی اس سے یہی کنڈیشن ہے۔ وہ سارا جو پیسہ اکومولیٹ ہوا، آپ کو 100 کے قریب آپ کو فیملیز ملیں گی جن کے پاس سارا پاکستان کا پیسہ ہے۔ اب وہ ان سے پیسہ نکلواؤ، اگر کرنا ہے تو یہ ریولیوشن ہے، یہ کرو نا۔ اگر ایک مشن آپ لے کر آئے تھے اور آپ نے بڑا اچھا ایک نام رکھ لیا کہ اسے تحریک، اور تحریک کو بھی انصاف کا نام دیا، تحریک انصاف، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پیسہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کہاں ہے، اور آپ لے نہیں سکتے۔ بار بار آپ ایف پی آر کے لوگوں کو چینج کرتے رہیں، وہ اسی پاپولیشن میں سے ہی لوگ ہیں نا۔ آپ نے باہر سے بھی لوگ لے کے دیکھ لیے ہیں، اور ایف پی آر کے اندر سے بھی لے کے دیکھ لیے ہیں، امپورٹ کر کے بھی دیکھ لیے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کو بڑی کوئکلی ایگزٹ کر کے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ آپ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر پائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے، 1 یا 2 ڈپارٹمنٹس جو کہ میرا خیال ہے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں، ایک انصاف ہے، اور دوسرا آپ کو یہ جو ٹیکس کو وصول کرنا ہے، بے شک سب کو اکٹھا کر کے اس ٹیکس کا نام زکوٰۃ رکھ دو۔ آپ یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ساتھ جو آپ ماسک کر کے لوگوں سے آپ لیتے ہیں اور پھر یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ آپ ان سے لیں، زبردستی لیں، اور جن کے پاس پیسہ ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پیسہ ہے۔ کئی ویڈیوز اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ قوالی ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر پورا فرش جو ہے وہ نوٹوں کا ہوا میں اوپر اچھالا جا رہا ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ کے وہ انکم ٹیکس کے، کہاں ہیں آپ کے وہ ایف آئی اے کے لوگ، کہاں کے آپ کی نیب؟ وہاں کیوں نہیں وہ پہنچ جاتے؟ اس ویڈیو سے وہ لوگوں کی شکل پہچانی جاتی ہے، وہ جو وہاں نعت پڑھ رہا ہے یا قوالی گا رہا ہے، جائیں جن لوگوں نے وہ فرش کو ان پیسوں سے بھرا ہے ان کو کیوں نہیں اریسٹ کرتے؟ کیوں نہیں وہ سارا پیسہ کنفسکیٹ کرتے؟ درگاہوں میں جاؤ، کیوں نہیں اوقاف کے جو سارے درگاہوں میں کلیکشن ہوتی ہے وہ سارے کا سارا پیسہ تم کیوں نہیں نکالتے؟ وہ حکومت کا پیسہ ہے، کیوں نہیں نکالتے؟ کیا وہ جو زندہ لوگ ہیں جن کی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے اسلام پھیلایا ہے، جتنا پیسہ کچھ ان کی جو مساجد ہیں جب وہاں پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے رکھ لو، باقی جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں لے جاؤ، قرضہ اتارو اپنا سارا۔ یہ جو سارا قوالیوں پہ پھینکا جا رہا ہے اس پہ قبضہ کرو، ایک ایک مارکیٹ میں زبردستی ہر دکان سے لو، ان کے گھروں میں جا کر دیکھو انہوں نے اپنے کیسے کیسی چیزیں سٹور کر رکھی ہیں۔ ایک ایک آپ کو تاجر ملے گا جس نے 6 کوٹھیاں ایسے پاش علاقوں میں لے کے صرف سٹور کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جتنے ٹرالر وہ آ رہے ہیں چائنا سے اس کو وہ تھوک مال سٹور کرتے ہیں، پھر اپ کنٹری پشاور تک یا وہ کراچی تک وہاں سے وہ بکتا ہے۔ آپ کو نہیں یہ پتا؟ اگر ہمسایوں کو پتا ہے، اگر پبلک کو پتا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں وہ ان کو کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ آپ کیوں نہیں ان سے پیسے لیتے؟ پیسہ تو سارا وہاں ہے۔ تو آپ دیکھو کہ 1 سال کے اندر اندر سارا قرضہ آپ کا جو اتر جائے گا، اور آپ کے پاس اتنا سرپلس پیسہ آ جائے گا، اور ان میں سے کوئی بھی تاجر نہیں مرے گا، کوئی بھی نہیں مرے گا۔ میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اسی طرح ہی زندہ رہیں گے، اسی طرح ہی امیر بھی رہیں گے۔ انہوں نے اتنا اپنے آپ کو کما لیا ہوا ہے، انہوں نے اتنا اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ہوا ہے کہ آپ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ ایک سٹروک آف پین کے ساتھ آپ اس میں چیف جسٹس، چیف آف آرمی اور 5 یا 10 محکمے جو میٹر کرتے ہیں ان کا ایک گروپ بناؤ، اور ایک تہیا کر لو کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو پہلے سب سے پہلے سرمایہ جو ہے پہلے اکٹھا کر کے اپنا قرضہ اتارو، اس کے بعد اپنی پرائورٹیز فکس کرو، اور یہاں سختی کرو، سنگاپور والے کی طرح کرو۔ اگر کوئی تھوکتا ہے سڑک پہ تو اس کو پکڑو، اسے پتہ ہونا چاہیے کہاں تھوکنا ہے۔ اگر وہ ایک سڑک کے اوپر ناجائز وہ قبضہ کرتا ہے تو اس کو پکڑو، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور کی چیز پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔
اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے، اگر وہ بے ادبی کرتا ہے، اگر وہ حکومت کے خلاف بولتا ہے، تو اس کو پکڑو، اس کو چھوڑو نہیں۔ جب تمہارے اندر اتنی طاقت آ جائے گی، تمہارے اندر اتنے ٹیتھ آ جائیں گے، تو پھر تم، ظاہر ہے کہ انصاف نمبر ون چیز ہے جو تم لاؤ گے، تو پھر تمہاری تحریک انصاف جو ہے وہ دیکھو کمالیں کرے گی۔ ایوب خان کو لوگ بھول جائیں گے۔ آپ وہ تو کرنا نہیں چاہتے، آپ بھی اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہیں بس فکر نہ کریں۔ ارے فکر نہ کریں، ارے الفاظ جو ہیں وہ کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتے، پیاس نہیں مٹا سکتے، ان کے بچوں کو اسکول اور کالج میں نہیں بھیج سکتے۔ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اور آپ نے پہلے جسٹس وجیح کو نکالا، پھر آپ کے ساتھ جتنے بھی جو بزرگ جو کہ صحیح معنوں میں آپ کے ساتھ اس جو آپ کی پارٹی کو لے جا کے بہت اونچا لے جا سکتے تھے، آپ نے ون بائی ون کر کے ان کو سائیڈ لائن کیا، اور ایسے لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ جو نون کرپٹ تھے، جن کے متعلق پتہ تھا کہ وہ کس طریقے سے جیلی کارڈ بنا کر، ابھی وہ فورتھ ایئر کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں ان کے کارڈ لے کر وہ الیکشن جیتنا، یعنی ان کے یہ ساری وہ پریکٹس کی ہوئی تھی انہوں نے کہ کس طریقے سے چیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے کسی سینئر کو وہ اس کو ہرانا ہے اور ہرا کے آنا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو اکٹھا کر لیا، آپ صرف اس نام سے کہ وہ الیکٹیبل ہیں۔ آپ کو اتنا شوق ہے گورنمنٹ کا کہ آپ ان الیکٹیبل کے ساتھ الیکٹ ہو کر تو کیا کریں گے؟ ہسٹری جب آپ کو اسیس کرے گی تو کیا یہ آپ کے احساس کارڈ سے کرے گی؟ یہ آپ کے ہیلتھ کارڈ سے کرے گی؟ یہ فارمرز کارڈ سے کرے گی؟ ارے بھیا، یہ تمہارا جو ہیلتھ کارڈ ہے نا، یہ اس کا 90% پیسہ جس ہاسپٹل میں جائیں گے نا، وہ ہاسپٹل لے لے گا۔ وہ بیڈ کے چارجز لے لے گا، تھیٹر کے چارجز لے لے گا، وہ ایون ڈرپ لگانے کے چارجز لے لے گا، اور تھوڑا بہت جو بچے گا وہ کنسلٹنٹ لے لے گا، اس کے پیڑ پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، صحت اور تعلیم، اور اپنی کارڈ دے کر تم اپنی ذمہ داری ان کرپٹ لوگوں کو مت دو۔ اگر ان کو دو گے اور ان کی کرپشن اور ان کی پیٹ کی بھوک وہ نہیں نکال سکتے، جو کہ انتہائی مشکل چیز ہے، تو یہ کارڈ آپ کا فیل ہو جائے گا۔ بالکل یہی آپ کا وہ ہوگا جو آپ نے بنائے ہیں اپنے یہ لوگوں کے سونے کے لیے۔ ابھی میں نے ایک نیوز پیپر میں دیکھا کہ ایک سڑک پہ لوگ، پوری سڑک کے اوپر لوگ ہوم لیس جو تھے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو کہاں گیا آپ کے وہ جو ٹھکانے ہیں، وہ کیوں نہیں وہاں گئے؟ کیونکہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، آپ کا مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا، پھر میں کہوں گا کہ آٹے میں نمک کے برابر آپ کے یہ اس قسم کی جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو آپ اپنی جو پبلک ہے، جو پاکستانی ہیں، ان سے پہلے پیسہ لو۔ ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے۔ جب پیسہ لے لو گے تو جگہ جگہ، ٹاؤنز میں، ولیجز میں، آپ کو یہ دیکھے گا کہ یہ خود گروپ بنیں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم ناجائز پیسہ نہیں رکھ سکتے، تو جائز طریقے سے خرچ کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے اپنی کمیونٹی کا حق ہے، ان کو پہ خرچ کریں گے۔ ان کی ذمہ داری بناؤ۔ بیمار ہوتا ہے تو پورے اس گاؤں کی ذمہ داری بناؤ کہ اگر اس میں 100 لوگ رہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں اور اس کا علاج کریں، ایک اچھے ہمسائے کی طرح، ایک اچھے مسلمان کی طرح، ایک اچھے انسان کی طرح۔ یہ ہر چیز حکومت نہیں کر سکتی۔ آپ غلط کر رہے ہو، اور اگر کوئی بھی آپ کی جگہ آ جائے گا وہ یہ غلطی کرے گا۔ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے، اور جو آپ کرٹیسزم آپ اپوزیشن کا سن رہے ہیں، جو کہ خود ڈاؤن رائٹ جڑوں تک وہ کرپٹ ہے اور انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، تو کیا کریں گے؟ اسی پاپولیشن میں سے یہ لوگ آئے ہیں اور اسی میں سے آپ آئے ہیں۔ آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ آسان طریقہ جو ہے اس کو پکڑ کے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مشکل ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سسٹم میں پھر آپ کو اتنے نمبر جو ہیں وہ اسمبلیوں میں چاہیے، 2/3 میجورٹی چاہیے، تو آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ آپ کے ہر جگہ آپ کو سنگل سے باندھ دے گا، وہ آگے چلنے ہی نہیں دے گا۔
آپ کا کوئی قانون پاس ہی نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ 18th امینڈمنٹ کو لے لیں، ملک کے اندر ملک بنا ہوا ہے، آپ کے سامنے پیسہ جاتا ہے، وہ کھا جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ایک صوبہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اور فلرش کر رہا ہے اور کرٹیسزم بھی کر رہا ہے، تو دوسرے صوبے کہیں گے ہم کیوں نہ کریں؟ اگر ان کو پیسہ دیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور وہ سارا رکھ لیتے ہیں، خود کھا جاتے ہیں، اور وہاں ایک بس تک نہیں چلاتے، تو دوسرے صوبوں کو کون روکے گا سر؟ وہ دوسرے صوبے بھی یہ کریں گے۔ تو میری یہ آپ سے یہ مؤدبانہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے جس طرح ایوب خان نے کیا تھا، کم از کم اس نے یہ 4-5 چیزیں پکڑی تھیں، اور 4-5 چیزوں کو اس نے پکڑ کے ان کو اتنا اسٹرانگ کیا، جس سے میں نے کہا کہ اس نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک بنایا، اس نے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک بنایا، اس نے کیپٹل بنایا، اس نے ڈیمز بنائے، اس نے ایون جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے اس کے بریگیڈیئرز وہاں گئے، انہوں نے دیکھا کہ وقت پر لوگ آ رہے ہیں، لوگ ہاسٹل میں ان ٹائم آتے ہیں، ہاسپٹلس کے باہر وہ آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر وقت پہ آ کر آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہے، وقت پہ آپ کلاسیں شروع ہو رہی ہیں۔ اس وقت مادر پدر آزاد ہیں۔ گلی گلی میں آپ نے میڈیکل کالج کھول دیے ہیں، گلی گلی میں لاء کالج کھول دیے ہیں، گلی گلی میں آپ نے آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹس کھول دیے ہیں، گلی گلی میں آپ ایم بی ایز دے رہے ہیں۔ کہاں سے ان کو جاب دو گے؟ اگر وہ یہ کچی پچی جو ایجوکیشن لے کر آئیں گے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ ایجوکیٹڈ ہیں ہی نہیں، وہ پیس آف پیپر جو کیری کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کے نالج کوئی نہیں ہے، اور جب وہ کسی بھی جاب میں جاتے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے 4 سال جو ہیں وہ ضائع کیے ہیں، اور اپنا سارا پیسہ ان لوگوں کو دیا ہے جنہوں نے تعلیم کو کاروبار بنا لیا ہے۔ اور کاروبار کو کرنے کے لیے میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انلیس کہ آپ اس ہائر ایجوکیشن کمیشن میں آپ اس کو کمپلیٹلی اس کو ری آرگنائز کریں،